السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میری پیاری سسٹر عائشہ خان کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب کعبہ مکرمہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی خوش تدبیری کے ساتھ سنگ اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حسن تدبیر نے عرب کے تمام قبائل کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال سے کچھ زائد تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ 4 بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی ہو گئی تھی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی۔ اسی لیے آخر میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجیہات و محبت کا مرکز فطری طور پر وہی بن گئی تھیں، لیکن یوں بھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھیں، اور تاعمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو بھی اپنے والد گرامی کی خدمت کرنے اور دکھ درد بانٹنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ مسلم شریف کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتی تو آپ کی چال ڈھال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروریات زندگی کا کچھ سامان بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، جس کی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمائی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو ان کے ساتھ ایک بڑی چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چکی اور ایک مشکیزہ اور 2 گھڑے بھیجے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو رخصتی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، میں تمہیں اپنی وہ بیٹی دے رہا ہوں جسے آج تک مہر و ماہ یعنی سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا۔ نکاح کے وقت مشہور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 برس کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، گھر کا سارا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس موقع پر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ کا مطالبہ کرو جو تمہاری گھریلو ضروریات میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں۔ پھر جب دوسرے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ، تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھیں؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیا کی بنا پر خاموش رہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ کے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ خادمہ ہیں، تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادمہ طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا، جس کی اطلاع حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی، اور وہ بہت ہی رنجیدگی کے عالم میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اور پھر بنو عبد شمس میں سے اپنے ایک داماد ابو الاس، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو کہا وہ سچ کر دکھایا، اور مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، اور میں نہ کسی حلال چیز کو حرام کرتا ہوں اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بیٹی اور اپنے دشمن کی بیٹی کو ایک آدمی کے نکاح میں کبھی جمع نہ کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رنج و ملال کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا پیغام واپس لے لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، سے شادی کر لیجیے گا۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہو گئیں تو ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بہت شدید رنج ہوا تھا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی بات کہی جس سے ان کے دلی کرب و بے چینی کا اظہار ہوتا ہے اور جو ان کے دل غم کی عکاسی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کس طرح گوارا کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو ان کی عمر ہی میں ہو گئی تھی، پھر تینوں بہنوں کی وفات ہوئی، اس سے پہلے چھوٹے بھائیوں کی وفات ہو چکی تھی۔ اس طرح ان کی دلداری اور دل بستگی کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی تھی، جن کی چاہت و شفقت کا حال بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے چاہنے والے باپ کی وفات کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی رنج ہو کم ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، تاہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بقیہ چند ماہ اس حال میں گزرے کہ آپ بہت غم زدہ رہا کرتی تھیں۔ چند روز علالت کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو بعد نماز مغرب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور رات ہی میں آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہو گئی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 3 صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ بقیہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تھے اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کے ذریعہ ان کے محترم نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔